بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ اب ان کا زور ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے اور ان کی پوجا کرنے والوں کے دلوں میں بھی اب یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ وہ آخر کب تک ان کی شے خرچیوں کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر اور ان کے دہشت گردوں کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر ان کے سامنے دولت کے انبار لگاتے رہیں گے۔ ان کے مختلف صوبوں میں تو ان کے صوبائی سیکریٹریٹ اور دفاتر موجود نہیں، لیکن لندن میں ان کا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہر روز پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ پیر صاحب بہت ہو چکی، اب بس کیجئے۔ قتل و غیرت گری کا یہ سلسلہ اور بولے بالے عوام کو مزید بیوقوف بنانا، ورنہ میں آپ کی عیاشیوں اور فحاشی کی وہ تمام داستانیں تحریر کروں گا جو آپ کے لندن کے دستے راست MH خان کے ذریعے مجھے معلوم ہوئی ہیں۔ ان چاروں بھارتی DMI کے کارکنوں سے جتنا بھی ممکن تھا معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے عمران، مزمل اور کیسر کو کہا کہ ان کو زندہ چھوڑنے کا مطلب اپنے لیے مصیبت مول لینا ہے۔ ان تینوں نے کہا کہ آپ ماہا، سپنا اور ان سے ملنے والے ٹرانسمیٹر اور کاغذات کو لے کر گھر جائیں۔ ہم ان چاروں کو ٹھکانے لگا کر جلد ہی گھر آ جائیں گے اور پھر ہم آج رات ہی راجیش کی رہائش گاہ اور ملحقہ دفتر پر دعویٰ بولیں گے۔ میں نے ماہا، سپنا اور اس گھر سے ملنے والے ٹرانسمیٹر اور کاغذات کو لے کر گھر آ گیا۔ ماہا اور سپنا تو ہماری ضرورت کی انفارمیشن کے کاغذات کی چھانٹی میں مصروف ہو گئیں اور میں ساتھیوں کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر اور کبھی باہر نکل کر ان کی راہ دیکھنے لگا۔ بحیثیت گروپ لیڈر کے ان کی سلامتی اور مشن کی کامیابی کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ خدا کر کے کافی دیر بعد میرے ساتھی اپنی گاڑیوں میں واپس لوٹے۔ سب کا بھوک، پیاس اور تھکاوٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ مزمل نے ڈرائنگ روم میں جہاں ہم سب بیٹھے تھے اپنے کام کی رپورٹ دیتے ہوئے کہا، آپ کے جانے کے بعد انہی لوہے کے راڈوں کے ساتھ ہم نے ان چاروں کو ختم کر دیا۔ کیسر نے ایک عقل مندی کی کہ انہیں ہلاک کرنے سے پہلے آخری منٹ کی انفارمیشن لینے کی غرض سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں۔ ایک نے بتایا کہ ٹویوٹا کرولا سبز رنگ کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے جسے وہ بازار سے سودا سلف لانے اور دوسرے نجی کاموں کے لیے کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں ہی رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیسر نے ان سے گاڑی کی چابی بھی لے لی۔ ابھی تک وہ چاروں اس غلط فہمی میں تھے کہ ہم ان کو مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے، اس لیے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ہم سے پورا تعاون کر رہے تھے۔ کیسر اور عمران نے آپس میں مشورہ کر کے انہیں کہا کہ انہیں اب ہمارے افسر اعلیٰ کے پاس لے جایا جائے گا اور اگر انہوں نے وہاں بھی سچ بولا تو وہ انہیں رہا کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ کیسر نے پارکنگ میں جا کر ان کی گاڑی سٹارٹ کی اور پارکنگ کی ایک خالی حصے میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ اس دوران ہم نے ان چاروں کی لاشوں کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے آزاد کیے اور ان کے منہ پر بندھے کپڑے ہٹائے۔ دو سپاہی راضی اور عبداللہ تھائی ایک ایک کر کے ان کی لاشوں کو بازوؤں سے تھام کر ان کی گاڑی تک لے گئے، جہاں کیسر اور عمران ان کے بے جان جسموں کو سیٹ پر یوں بٹھاتے جیسے زندہ ہوں۔ جب ان سب کو ان کی ہی گاڑی میں بٹھا دیا گیا تو کیسر نے ان کی گاڑی سٹارٹ کی۔ پیچھے ہماری دونوں گاڑیاں تھیں۔ شاہراہ فلسطین سے گزرتے ہوئے کیسر نے ایک پیٹرول پمپ سے موب آئل کے 2 ڈبے خریدے اور تھوڑی دور آگے جا کر دونوں ڈبوں سے موبائل آئل زمین پر الٹ کر انہیں خالی کر لیا اور ایک دوسرے پیٹرول پمپ سے گاڑی میں ان دونوں خالی ڈبوں میں پیٹرول بھروایا اور گاڑی سیدھی آگے لے جا کر اس اوور
हेड ब्रिज पर जा पहुंचा, जहां से एक सड़क मक्का मुअज़्ज़मा को और दूसरी सड़क जद्दा शहर को जाती है। ओवर हेड ब्रिज को अरबी ज़ुबान में कुबरी कहते हैं। कैसर ने रास्ते से ही एक वज़नी पत्थर भी उठा लिया था। इसने ब्रिज से शहर को जाने वाली सड़क पर जो बुलंदी से नीचे आती थी गाड़ी खड़ी की और पेट्रोल भरे दोनों डब्बे चारों लाशों पर खाली कर दिए। फिर इसने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पत्थर रखकर इसे पूरा दबा दिया और लाशों को दिया सलाई दिखाकर गाड़ी गियर में डालकर खुद बाहर आ गया। जलती हुई लाशों के साथ गाड़ी तेज़ी से डलवानी सड़क पर भागती हुई और एक जानब की रेलिंग को तोड़ती हुई तकरीबन 40 फीट नीचे लुढ़कियां खाती जा गिरी। इंजन और पेट्रोल टैंक ने जो लबालब भरा हुआ था भी आग पकड़ ली। गाड़ी नीचे गिरी तो एक धमाके के साथ बुलंद शोलों की लपेट में आ गई। अब हमारा वहाँ मज़ीद ठहरना बेसूद और ख़तरनाक था, लिहाजा हम कैसर को लेकर सीधे घर वापस आ गए। हमारे मिशन का आधा हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका था, बाकी आधे के लिए जाने से पहले हमने खाना खाया और चाय पीकर ताज़ा दम हुए। रात के ठीक 1:30 बजे हमने राजेश के घर का रुख किया। हमारे सारे साथी तीनों गाड़ियों में पाकिस्तानी सफारतखाने के करीब इस कोठी के करीब पहुंचे। चूँकि इस इलाके में कई सफारतखाने थे, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां भी यहां चक्कर लगाती रहती थीं। हमने अपनी गाड़ियां इस घर से कदरे फासले पर दूसरी कोठियों के बाहर इस तरह खड़ी की जिससे ये गाड़ियां इन कोठी वालों की हों। गाड़ियों से निकलकर हमने राजेश की रैशगाह की चार दीवारी को फांदा। इस कोठी के आधे हिस्से में इस वक्त भी लाइट जल रही थी और छत पर 30 फीट बुलंद एरियल दिखाई दे रहे थे। इसका मतलब ये था कि इस वक्त भी वायरलेस ट्रांसमीटर से पैगामात की आमदोरफ्त जारी थी। कोठी में दाखिल होने के लिए दरवाजे की घंटी बजाना ज़रूरी थी। रात के इस वक्त घर वालों को यकीनन किसी की आमद की तवक्को नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुफिया ट्रांसमीटर चालू किया हुआ था। हमने कोठी के चारों तरफ घूम कर देखा, तमाम खिड़कियां बंद थीं। कैसर ने मुझे सरगोशी में कहा, सर हम यहाँ किसी से मिलने नहीं आए जो सीधे रास्ते से घर में दाखिल हों। हमें तो इनको रंगे हाथों पकड़ना है और इनको अगले जहां की राह दिखानी है। इस कमरे की खिड़की को तोड़ डालते हैं। जिस कमरे में लाइट जल रही है, पर्दे लगे होने की वजह से अंदर का हाल तो हमें बाहर से मालूम नहीं हो सकता, लेकिन एक तो तेज़ रोशनी और दूसरे दफ्तर वाला हिस्सा होने की वजह से यकीनन इस कमरे में ही ट्रांसमीटर होगा और खिड़की से कान लगाकर सुना जाए तो अंदर से कई आदमियों के बोलने की आवाज़ भी आ रही है। मुझे भी इससे बेहतर कोई तदबीर सुझाई नहीं दी। मुझे ये इजाज़त लेकर इमरान ने दो सिपाहियों को बंगला ज़ुबान में समझाया कि इन्हें क्या करना है। रज़ी और अब्दुल्ला थाई ने कोठी के कंपाउंड से ही दो पुख्ता ईंटें उठाकर बैक वक्त खिड़की पर्दे मारी। खिड़की के शीशे टूटते ही कैसर ने खिड़की के अंदरूनी चिटकनियाँ खोली। जेसीओ और राजी ने पर्दे को खींचा और दोनों सिपाही पहले और इनके पीछे जेसीओ कूदकर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुए और रिवॉल्वर निकालकर कमरे में मौजूद लोगों पर तान लिए। अब कैसर और इमरान भी खिड़की के रास्ते से ही अंदर गए और अंदर दाखिले का दरवाज़ा खोला और मैं और मुजम्मल, माहा और सपना के साथ कोठी के सामने की तरफ बने दरवाजे से इस कमरे के अंदर गया। अंदर का मंजर बड़ा दिलचस्प था। एक शख्स एक बड़े ट्रांसमीटर के सामने कुर्सी पर बैठा था। इसके कानों पर हेडफोन चढ़े हुए थे और इसने हाथ ऊपर उठा रखे थे। राजेश और दो और शख्स एक टेबल के गिर्द बैठे थे और इनके सामने मेज़ पर पड़े कागजात को देखकर अंदाज़ा होता था कि ये कागजात मौसूल होने वाले पैगामात और भेजे गए और भेजने जाने वाले पैगामात थे। इन तीनों ने भी हाथ उठा रखे थे। मेरे सब साथियों के रिवाल्वरों का रुख इन सब की जानिब था और ये दहशत ज़दा चेहरों से मेरे साथियों को देख रहे थे। हमारे दरवाजे से दाखिल होने के बाद अब इनकी निगाहें हम पर जमी हुई थीं।
میں نے ٹرانسمیٹر والے آدمی کے کانوں سے ہیڈ فون اتارنا چاہا تو عمران بولا، سر میں نے اندر آتے ہی ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا تھا۔ میں نے عمران کو کہا کہ ہیڈ فون اتارے۔ عمران نے ہیڈ فون اتارتے ہی ایک ایسی زوردار کک اس شخص کو ماری، وہ کرسی سمیت پٹاخیاں کھاتے ہوئے دور جا پڑا۔ اس نے گرنے کے باعث لگنے والی چوٹوں کو سہلانے کے لیے اپنے ہاتھ سر کے قریب کیے تو جیسیو ایک اور کک مارتے ہوئے بولا، ہاتھ اوپر، ہاتھ اوپر، شالا، اور اس نے اس حالت میں پڑے ہوئے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ عمران اور قیصر راجیش اور اس کے دونوں ساتھیوں کے قریب گئے۔ عمران نے راجیش کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر 3-4 زوردار گھونسے مارے اور بولا، ہمارے افسر کھڑے ہیں اور تم حرامزادے بھی ابھی تک کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ راجیش کی کرسی چھوڑنے سے پہلے ہی دوسرے دونوں کھڑے ہو گئے۔ عمران نے اپنے ریوالور کی نال سے انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوہر کے بچوں فرش پر بیٹھو اور اپنے ہاتھ اپنے سروں پر رکھ لو۔ وہ تینوں اتنے خوفزدہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے بلا چوں چراں عمران کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ٹرانسمیٹر کو عمران نے بند کیا تھا ورنہ پیغامات آ جا رہے تھے۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو آن کیا۔ قیصر نے اپنا چاقو ٹرانسمیٹر آپریٹر کی گردن پر رکھتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور اس ٹرانسمیٹر کی دوسری طرف کی ٹرانسمیشن سے فریکوینسی پہلے ہی ملی ہوئی تھی۔ میں نے ہیڈ فون کا بایاں حصہ الٹا کر کے اپنے کان کے ساتھ لگایا اور آپریٹر کو کہا کہ دوسری طرف والوں کو کہے کہ بجلی فیل ہونے کی وجہ سے ٹرانسمیٹر عارضی طور پر بند ہو گیا تھا، اس لیے سارا پیغام دوبارہ لکھوایا جائے۔ ٹرانسمیٹر والے میز پر لیٹر پیڈ پر ادھوری عبارت لکھی ہوئی تھی، جس سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس وقت دوسری طرف سے پیغام لکھوایا جا رہا تھا۔ جب میرے ساتھی کمرے میں داخل ہوئے اور عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا تھا، آپریٹر نے رابطہ بحال ہونے پر پیغام دوبارہ لکھوانے کا کہا۔ پیڈ پر لکھی ہوئی عبارت دوبارہ دہرائی گئی اور جب پیغام مکمل ہو گیا تو دوسری طرف سے اوور اینڈ آؤٹ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا۔ عمران اور قیصر نے آج کے سارے بھیجے ہوئے اور موصول شدہ پیغام اکٹھے کیے۔ راجیش کے ساتھ فرش پر بیٹھے دونوں آدمی بغیر گردن ہلائے ہماری ایک ایک حرکت دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر مجھے شک سا گزرا اور میں نے دونوں سپاہیوں اور جیسیوں کو کہا، ان کی تلاشی لے۔ ان دونوں نے پتلونوں کی خاص طور پر بنی اندرونی جیبوں سے 2 لوڈڈ پسٹل نکالے اور پشتی جیبوں سے ان کے کارڈ اور سروس بکس ملی۔ یہ دونوں بھارتی آرمی کے انٹیلیجنس ونگ میں میجر تھے۔ میں نے طنزیہ طور پر ہنستے ہوئے کہا، تو آپ دونوں بھارتی آرمی میں میجر ہیں؟ میں چاہوں تو آپ کے نام، رتبہ، بلکہ آپ سے سینئر افسروں کو آپ سے حسن سلوک کا کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے ملک اور فوج کا اخلاق اس قدر گھٹیا ہے کہ میں اپنے فوجی سپاہیوں سے یہ کام لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے جیسیو کو کہا کہ ان کو 20-20 چانٹے رسید کرے۔ یہ کہہ کر میں نے راجیش کی طرف دیکھا، جسے اپنے فوجی افسروں کا حشر دیکھ کر اپنا انجام صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، دیکھو اچھے بچوں کی طرح سعودی عرب میں اپنے خفیہ کاموں کی ساری تفصیل خود ہی بتا کر خود کو اس تشدد سے بچا لو جو ہم نے بولنے والوں سے کرتے ہیں، جو ہم نہ بولنے والوں سے کرتے ہیں۔ راجیش نے دونوں میجروں چانٹوں سے تواضع ہوتے دیکھنے کے باوجود خالص کاروباری انداز میں جواب دیا، پہلے مجھے یہ یقین دلائیں کہ مجھ پر نہ تو تشدد کیا جائے گا اور نہ ہی میری جان لی جائے گی۔ راجیش کی یہ بات سنتے ہی میں نے اس کے چہرے پر اتنی زور سے ٹھڈا مارا کہ وہ پٹختیاں کھاتے ہوئے دور جا پڑا۔ بقول میرے ساتھیوں کے میرا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مرغا بن جائے۔ وہ مرغا بنا تو میں نے پیچھے سے اسے زوردار کک لگائی۔ وہ لڑکنیاں کھاتے ہوئے 2 میٹر دور جا پڑا۔ میں نے کہا 15 بار اسے مرغا بن کر ککس ماری۔ وہ بے حال ہو چکا تھا۔ ادھر ڈی ایم آئی میں اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی یاد آنے پر میں بھی طیش میں
اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا۔ آخری کک لگانے کے بعد وہ اٹھ کر خود ہی مرغا بن گیا اور ہانپتے ہوئے بولا، آپ جو کچھ بھی پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا، اب بس کریں۔ ادھر میں بھی غصے سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، اب تمہیں یقین آ گیا یا مزید یقین دلانے کی ضرورت ہے؟ آ گیا سر، بالکل یقین آ گیا، راجیش نے مرغا بنتے ہوئے جواب دیا۔ میں بعد میں پوچھوں گا، پہلے تم تفصیل سے اپنے اور اپنے خفیہ کاموں کے متعلق بتاؤ۔ میں نے مرغا بنے راجیش کی گردن پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، یہ حقیقت ہے کہ میں طیش میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا اور اب وہی کچھ کرنا چاہتا تھا جو ڈی ایم آئی کی حراست کے دوران میرے ساتھ کیا گیا تھا۔ میرے تمام ساتھی خاموش کھڑے میرے اس وحشیانہ پن کو دیکھ رہے تھے۔ راجیش نے بولنا شروع کیا تو اسرار کے پردے ہٹنا شروع ہوئے۔ سر، میں نے الیکٹرانکس میں کئی ملکی اور غیر ملکی ڈگریاں حاصل کی ہیں جو میرے رہائشی کمرے میں موجود ہیں۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب میں ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس میں کام کرتا تھا تو میری اعلیٰ کارکردگی کی رپورٹیں پہلے سی بی آئی اور پھر بھارتی فوج کی انٹیلیجنس کور کی نوٹ میں آئی۔ سویلین لباس میں فوجی افسران اور سی بی آئی والے کئی مرتبہ مجھے ملنے کے لیے اچانک اور بغیر اطلاع کے میرے دفتر اور پھر میرے گھر میں آنے لگ گئے۔ پہلے تو انہوں نے بین السطور اور پھر کھلے لفظوں میں مجھے اپنے محکمے میں کام کرنے کی آفر دی۔ میری شادی کو چند سال ہی ہوئے تھے اور میں اپنی بیوی، 2 بچوں اور ماتا پتا کے ساتھ پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میں اپنی ملازمت سے بہت مطمئن تھا، لہذا میں نے انکار کر دیا۔ میرا انکار سن کر وہ آخری بار خاموشی سے چلے گئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد میرے ایک بچے کو جو فلائٹ کے باہر کھیل رہا تھا اغوا کر لیا گیا، اور اسی روز جب میں اور میرے پتا بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، میرے پتا کو فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے چند لوگوں نے بلا وجہ بے دردی سے پیٹا۔ پولیس نے بچے کے اغوا کی رپورٹ تو درج کر لی لیکن کوئی کارروائی نہ کی۔ دوسری صبح میرے لڑکے کو ایک بند گاڑی فلیٹ کے سامنے چھوڑ کر چلی گئی۔ اغوا کرنے والوں نے نہ تو کوئی مالی مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی بچے کو کوئی گزن پہنچایا تھا۔ ہم سب گھر والے حیران تھے کہ ایسا کس نے اور کیوں کیا۔ اسی شام وہی فوجی افسر اور سی بی آئی والے میرے گھر آ گئے، کہنے لگے کہ تمہارے بچے کے اغوا اور تمہارے پتا کو پیٹنے والے پاکستانی جاسوس ایجنسی کے افراد تھے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی نہ صرف جاری رہے گا بلکہ ایک ایک کر کے تمہارے سارے گھر والوں کی جانیں بھی چلی جائیں گی۔ میں یہ سن کر بے حد پریشان ہو گیا تو ایک فوجی افسر نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے خاندان کی حفاظت اور جانوں کی سلامتی کے لیے ہمارے ساتھ کام کرو۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب انہی کی پلاننگ تھی۔ میں نے مجبوراً ان کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر لی اور اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انٹیلیجنس کور اور سی بی آئی کے مشترکہ ٹیم نے مجھے 1 برس جاسوسی کی ٹریننگ دی اور پھر جدہ میں ریڈیٹک انٹرنیشنل میں ملازمت دلا دی، اور یہاں ملازمت کے آغاز میں ہی مجھے الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ میں یہاں بالکل رسمی سا ہیڈ ہوں، اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کا اصل کام ایک مصری کرتا ہے۔ سعودی عرب میں مرسڈیز بینز کے سارے ٹرک، ٹرالے اور بسیں بھارت میں ٹاٹا کے کارخانے سے بن کر آتے ہیں، اور ریڈیٹک انٹرنیشنل نے ان کی سیل ایجنسی لے رکھی ہے۔ چونکہ الیکٹرانکس میں ٹیلی کمیونیکیشن بہت خاص شعبہ تھا، لہذا پہلے مجھے یہ کام سونپا گیا کہ دمام، ریاض، جدہ، طائف اور خمیس مشیط میں وائرلیس ٹرانسمیٹر نصب کروں اور ان سب کا رابطہ مین ٹرانسمیٹر جدہ سے ہو۔ میں نے پہلے جدہ میں اس کوٹھی میں بڑا ٹرانسمیٹر نصب کیا اور پھر ان مختلف شہروں میں چھوٹے ٹرانسمیٹر لگائے۔ ان سے فارغ ہوا تو مجھے تل ابیب اسرائیل جانے کا حکم ملا۔ میں پہلے ترکی اور وہاں سے اسرائیل گیا ہے۔ اس وقت سفارتخانہ بند ہے، ورنہ میں آپ کو ہر کمرے میں ہونے والی گفتگو سنوا سکتا تھا۔ میں نے راجیش کو کہا کہ مجھے سارے سعودی عرب میں تمہارے مائکرو ٹرانسمیٹر اور بڑے ٹرانسمیٹر کی تفصیلات چاہیے۔ راجیش نے بتایا کہ ایک بریف کیس میں جو اس رہائشی حصے میں پڑا ہے ان سب کی تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے عمران کو کہا کہ راجیش کو اس کے رہائشی حصے میں لے جائے
اور وہ بریف کیس لے آئے